إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق رواہ الترمذی۔ معزز حاضرین و حاضرات، حمد و صلوات کے بعد جمعہ کے لیے جو موضوع منتخب ہوا ہے وہ ہے مومن کے اخلاق۔ اخلاق، کیریکٹر، چرتر، عربی زبان میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے خلق۔ خلق کا تعلق یہ باطنی امور سے ہے، جو پوشیدہ رہتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، جس کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اور بدن کے اعضاء سے، خاص طور سے زیادہ تر زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے اخلاق کا۔ اس کے بالمقابل ایک لفظ آتا ہے خلق، زبر سے خلق۔ خلق کہتے ہیں ظاہری بناوٹ، یعنی انسان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ خلق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تھے، شیشہ دیکھتے تھے، تو آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی، اللہ تو نے میری شکل و صورت کو بہتر بنایا، خلق شکل و صورت ظاہری، فاحسن خلقی، تو میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے۔ یعنی جہاں اس دعا کا پہلا ٹکڑا آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، دوسرا ٹکڑا اپنے بہتر اخلاق کی توفیق مانگنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا۔ اس لیے تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میرے اخلاق کو بہتر بنا دے، میرے کیریکٹر کو بہتر بنا دے۔ سنن ترمذی ابواب البر والصلہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے حسن اخلاق کی تعریف 3 جملوں میں کی ہے، بہت جامع۔ وہ کہتے ہیں، ان کا عصر ہے، تابعی ہیں، کہ حسن اخلاق کہتے ہیں بسط الوجہ، ہسمکھ چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ۔ ٹھیک ہے، حالات ایسے انسان کے ہوتے ہیں کہ کبھی اس کے آثار چہرے پر آتے ہیں، لیکن عام حالات میں انسان کو ہسمکھ ہونا چاہیے، مسکراتا ہوا ملنا چاہیے۔ مومن کا مومن سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ۔ یہ نہیں کہ بس ہمیشہ آپ غصے میں نظر آ رہے ہیں، ہمیشہ خون سوار ہے چہرے سے، آپ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لڑائی بھڑائی پر تیار ہیں، ایسا نہیں۔ مومن کے اخلاق کا پہلا درس یہ ہے مومن کے لیے، اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے کہ چہرہ آپ کا مسکراتا ہوا رہے، وبذل المعروف، اور ہر بھلائی آپ کرتے رہیں، ہر انسان کے ساتھ جو ہو سکے بھلائی کریں۔ اگر آپ کسی کا بنا نہیں سکتے ہیں تو بگاڑیے بھی مت۔ بذل المعروف اور کف الاذى، اور برائی سے اپنے آپ کو روک کے رکھیے۔ یہ اخلاق ہے، حسن اخلاق۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، سورہ نون کے اندر
کہا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حسن الاخلاق، بعض روایتوں میں مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کے مکارم کو، اخلاق کے حسن کو مکمل کروں، حسن اخلاق کو مکمل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو شامل کیے بغیر دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں بشمول انبیاء، اخلاق مکمل ہی نہیں ہو سکتا، کامل ہو نہیں سکتا جب تک اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہ شامل ہو۔ یہ کیوں؟ امت کو تنبیہ ہے کہ جو آپ کا نبی ہے سب سے افضل نبی ہے، اور اس نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم خیر امت ہیں، تمام امتوں میں بہتر ہیں۔ تو اس نبی کے اخلاق سب سے اونچے تھے، تو آپ کے اخلاق بھی سب سے بہترین ہونی چاہیے۔ اخلاق کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے۔ سنن ترمذی ابواب البر والصلہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو خصلتیں، دو عادتیں مومن میں نہیں آ سکتی۔ اگر انسان مومن ہے تو دو چیزیں اس کے اندر نہیں آ سکتی ہیں، البخل و سوء الخلق، بخیلی اور بد اخلاقی مومن کے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دولت دی ہے، دنیا میں بھی خوش رہیے، احباب متعلقین کو خوش رکھیے، اس سے اپنی آخرت بھی بنائیے، اور اخلاق عمدہ رکھیے۔ اگر کسی کے اندر بدخلقی ہے، بخیلی ہے، تو ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو یہ دونوں نہیں آ سکتی ہیں۔ ایک اور روایت دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سب سے کامل مومن، کہتے نا کہ بڑا ایمان والا بندہ ہے، بڑا مولوی ہے، بڑا مسلمان ہو رہا ہے، بڑا مسلمان دکھاوا کر رہا ہے۔ مومنوں میں سب سے کامل مومن وہ ہوگا احسنہم خلقا، جو ان میں سب سے بہترین اخلاق والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا زیادہ وہ اخلاق کا حامل ہے، اس کا کردار جتنا اونچا ہے، اخلاق جتنا بہترین ہے، اتنا کامل ایمان والا ہے، اتنا ہی بڑا مومن وہ ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بھی سنن ترمذی ابو البر والصلہ کی روایت ہے، آپ نے کہا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا۔ تانا کا لفظ جو عربی میں ہے نیزہ مارنے کو کہتے ہیں، نیزہ مارنا، بھالے سے نیزے سے مار دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے تانا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ زبان سے جو تانا مارا جاتا ہے، جو کسی کو جلی کٹی سنائی جاتی ہے، اس کا زخم یہ نیزے سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیزے کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن یہ زبان کا تانا یہ بھرتا نہیں۔ اور اگر کوئی تانا مارتا ہے، کسی کو جلی کٹی سناتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، ولا اللعان، مومن لعن و تان کرنے والا نہیں ہو سکتا، ولا الفاحش البذی، مومن فحش گو نہیں ہو سکتا ہے، مومن بےہودہ گوئی نہیں کر سکتا ہے، مومن گالم گلوج نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی تانا دیتا ہے یا دیتی ہے، لانو تان کرتا ہے یا کرتی ہے، مرد و عورت کوئی، تو مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن یہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں اگر ہم اس طرح کے بد اخلاقی کے مظاہر ہمارے اندر ہیں تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ کہتے ہیں ان من احبکم الیہ، کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب، نبی کا سب سے زیادہ چہیتا، دیکھیے مرتبہ بڑا ہے، وَأَقْرِبُكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم نشینی کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب، نبی کا سب سے زیادہ قریب رہنے والا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں نبی کے مقام کے پاس رہنے والا وہ آدمی ہوگا احاسنکم خلقا، جس کے اخلاق زیادہ بہتر ہوں گے۔ نبی کا سب سے زیادہ چہیتا وہی ہوگا، اور نبی کے قریب ہم نشینی کے اعتبار سے قیامت کے دن وہی آدمی زیادہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔
فضیلت ہے اعلیٰ اخلاق کی۔ سنن ترمذی اور الویر وصلہ کی بھی روایت۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر بیان فرمایا، یہ سنن ترمذی ابو الرزا کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں ما من شيء اسقل في میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، قیامت کے دن مومن کے میزان میں، ترازو میں جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو نیکیوں کے پلڑے میں سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہے تو حسن اخلاق کا ہوگا۔ حسن اخلاق کی نیکی نیکیوں کے پلڑے میں سب سے وزنی نکلے گا۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْخُلْقِ لَيَبْلُغُ بِهِ درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ، اور حسن اخلاق کا حامل آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر یہ نفلی روزہ رکھنے والے کا مقام پا جائے گا، نفلی تہجد پڑھنے والے کا مقام پا جائے گا۔ اگر کوئی حسن اخلاق کا حامل ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن وہ تہجد پڑھنے والے کا ثواب پا رہا ہے، اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ دن میں نفلی روزے نہیں رکھ پا رہا ہے لیکن اپنی اخلاق کی بنیاد پر وہ دن میں روزہ رکھنے والے کا مقام اور درجہ اور ثواب پا رہا ہے۔ یہ اخلاق کی فضیلت۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ نے کہا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گئے کہ کون ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، جنت میں لے جانے والی سب سے زیادہ کون سا عمل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اعلیٰ اخلاق۔ اعلیٰ اخلاق، یہ دو چیزیں، اللہ کا خوف اور اعلیٰ اخلاق، یہ جنت کے اندر سب سے زیادہ انسان کو داخل کرنے والی۔ پھر اسی حدیث کے اندر ہے وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر داخل کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ کو اگر ہم نے اس حد میں نہیں رکھا جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی سب سے زیادہ، سب سے بڑی چیز ہوگی، جہنم میں لے جانے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کتاب الادب کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں دیکھیے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے نچلے حصے میں اس آدمی کے لیے یہ گھر کا ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں۔ گارنٹر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے نچلے حصے میں یہ کہ گھر کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ کسی سے آپ کا جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں، آپ جانتے ہو کہ میں حق پر ہوں، پھر بھی آپ نے جھگڑے سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا، کون مچ کرے گا، جانے دو۔ آپ کے لیے اس اخلاق پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے نچلے حصے میں ایک گھر کی ضمانت لے رہے ہیں۔ ارے نچلے حصے میں ہی صحیح، لقاب قوس فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک میان رکھنے کی جگہ مل جائے تو پوری دنیا کی سلطنت سے زیادہ بہتر ہے وہ۔ اور آگے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرِكَ الْكِذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں اس آدمی کے لیے جنت کے مڈل کلاس میں یہ گھر کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ کو پورے طور پر چھوڑ دینا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مڈل کلاس میں، بیچ میں، درمیانے حصے میں آپ کے لیے ایک گھر کی ضمانت لے رہے ہیں۔ اور تیسرا جملہ دیکھیے وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے سب سے اعلیٰ کوالٹی میں، ہائی لیول پر، ہائی کوالٹی پر اس آدمی کے لیے گھر کی گارنٹی لیتا ہوں،
لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے کردار اچھے ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے میرے بھائی، اتنا آسان ہے۔ اپنے اخلاق کو بلند کریں۔ اخلاق کی کسوٹی کیا ہے؟ کچھ کردار میں آپ کو بتاؤں جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے اخلاق بہتر ہیں کہ نہیں۔ بہت سارے عام چیزوں کو میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ کی زبان بتلائے گی کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بھاشا، آپ کی زبان یہ بتلائے گی کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ان رجلا استعاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رآہ فقال، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت چاہی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اسے دور سے دیکھا نبی نے تو اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا بیس اخو العشیرہ ابن العشیرہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت برا آدمی، پورے معاشرے کا سب سے برا آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور واقعی میں نبی کی زبان مبارک جس آدمی کو کہہ دے کہ معاشرے کا سب سے برا آدمی ہے، واقعی میں وہ سب سے برا آدمی تھا۔ لیکن نبی نے کہا آنے دو۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کی بڑی تکریم کی، بڑی عزت سے ملے، بہت احترام سے ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب ہنس ہنس کر اس سے باتیں کی۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسی باتیں کہہ رہے تھے اور آپ تو خوب اس کی تکریم کی، بڑی عزت بڑے احترام سے ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَتَا أَحِدْتَنِي فَعِشَا، عائشہ تم نے ہمیں بد اخلاق کب پایا؟ بد اخلاق مجھے کب پایا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تھی، اگرچہ وہ معاشرے کا سب سے برا آدمی تھا لیکن آپ نے اس سے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اس لیے معاشرے کا واقعی اگر کوئی برا سے برا بھی آدمی ہو لیکن آپ اس کے ساتھ بدتمیزی بد اخلاقی کر کے اس کے سیدھے راستے پر آنے کی راہیں آپ بند کر دیں گے۔ آپ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ ایک اور روایت دیکھیں، صحیح مسلم کتاب السلام کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان اناسا من الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جان بوجھ کر کہا السلام علیک یا ابا القاسم۔ السلام، السلام میں سے لام نکال دیں گے، السلام یعنی تمہاری موت ہو۔ وہ رحمت للعالمین، انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ جس کو دیکھ کر کے پتھر سلام کر رہے ہیں، ان کو یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری موت ہو، جان بوجھ کر نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے السلام علیکم، اور ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم سلام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی نے صرف اتنا کہا وعلیکم، تمہاری ہو۔ نبی نے کہا علیکم، تمہاری ہو، تمہاری موت ہو۔ موت کا وہ لفظ بھی نبی اپنی زبان پر نہیں لائے، آپ نے صرف یہ کہا تمہاری ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھیں، ایک نیک شوہر کی بیوی اپنے شوہر کے اوپر ہونے والی زیادتی اور بدتمیزی کو برداشت نہیں کرتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وعلیکم السلام واللعنہ یا عدو اللہ، تمہاری موت ہو، تم پر لعنت ہو اللہ کے دشمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا تو ایک روایت کے اندر آپ نے کہا مہلن یا عائشہ، ارے عائشہ رکو۔ ایک دوسرے حدیث کے الفاظ آپ نے کہا یا عائشہ لا تکونی فاحشہ، عائشہ بد اخلاقی کا مظاہرہ مت کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا اما سمیت ما قالو، آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما سمیتی ما قلتو، آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے جواب دے دیا ہے، اور میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، ان کی بد دعا میرے بارے میں نہیں قبول ہوگی۔ تو یہ میرے نبی کی زبان تھی، زبان بتلائے گی کہ آپ اخلاق کے کس مقام پر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ بھی السلام اپنی زبان پر نہیں لائے، جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم، تمہاری ہو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ غریبوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، یہ معیار ہے، یہ طے کرے گا کہ آپ اخلاق کے کس درجے پر ہیں۔ بڑے عہدے، بڑے منصب،
یا जाहो हशम वाले से कभी आदमी डर करके या कुछ लालच में अखलाक का मुजाहरा तो करता है, लेकिन गरीबों से आपका अखलाक कितना है? समाज के दबे कुचले मुफलिस कल्लाश के साथ आपके अखलाक कैसे हैं, इससे पता चलेगा कि आपका अखलाक किस दर्जे का है। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते रहे गरीब लोग, उनके साथ क्या उठने का, क्या बैठने का, क्या खाने का, क्या पीने का। मेरे भाई, अगर सिर्फ और सिर्फ गुर्बत की बुनियाद पर, सिर्फ गरीबी की वजह से आपके दिल में किसी के लिए नफरत बैठी हुई है, तो आप अपने आप को मुसलमान मत कहें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद जहां बहुत सारी दुआएं करते थे, मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात, अल्लाह नेक काम करने की तौफीक दे, व तरकल मुनकरात, बुराई से रुकने की तौफीक दे, व हुब्बल मसाकीन, अल्लाह मेरे दिल में मिस्कीनों की मोहब्बत डाल दे। ये मेरा नबी दुआ कर रहा है हर नमाज के बाद, अल्लाह गरीबों की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। और अगर आज कोई किसी गुर्बत की बुनियाद पर लोगों से नफरत कर रहा है, फिर उस नबी के हाथ से हौज़े कौसर पीने के लायक वो आदमी नहीं है, उस नबी की शफाअत का हकदार वो आदमी नहीं है, अगर सिर्फ गुर्बत की बुनियाद पर किसी से नफरत करता है। इसलिए गरीबों से आपका ताल्लुक कैसा है, यह तय करेगा कि आपका अखलाक कैसा है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये गुलाम भी थे, काले कलूटे भी थे, बदशक्ल भी थे और देहाती थे, लेकिन जब अपने देहात से आते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सारे देहात के तहाइफ लेकर के आते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये जाने लगते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत कुछ नवाज कर भेजते थे। एक मर्तबा ये बाजार में सौदा बेच रहे थे अपना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गए और दोनों आंखों पर हाथ रख करके पीछे से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंख को बंद कर लिया। कुछ देर तक ये खामोश रहे, फिर समझ गए कि मुझसे इस मोहब्बत का इजहार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मेरे पीठ से मस कर रहा था, टच हो रहा था, इसलिए मैं अपनी जगह से नहीं हिला। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद आंख बंद करके कहा, मैं यश्तरी मिन्नी हादल गुलाम, इस गुलाम को मुझसे कौन खरीदेगा। उन्होंने कहा, हजरत ज़ाहिर ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो अगर आप मुझे बेच रहे हैं, लवजदतनी कासदा, तो मुझे बहुत सस्ता पाएंगे, मेरी क्या कीमत लगेगी, मैं तो एक गुलाम हूँ, बशक्ल हूँ, देहाती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वलाकिन्नका इंदल्लाहि गाल, लेकिन तुम अल्लाह के नजदीक बड़े कीमती हो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बड़ी कीमती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अखलाक था गरीबों के साथ। आप कुरान पढ़िए, इब्तिदाई दौर में मक्का के बड़े बड़े रईसों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आपके पास आपके मानने वाले ये गुरबा मसाकीन को आप हटा दें तो हम आपके करीब होंगे, हम ईमान लाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अना बितारिदहिम, मैं उनको भगाने वाला नहीं हूं, तुम आओ, इस्लाम कबूल करो ना करो, मैं इनको हरगिज़ भगाने वाला नहीं। आप अपने घर में कैसे हैं ये तय करेगा, अपनी बीवी बच्चों के साथ कैसे हैं ये तय करेगा कि आपका अखलाक कैसा है। बाहर माशाल्लाह बड़ा अच्छा रुतबा है, बड़ा आला ओहदा है, बड़ी इज्जत है, बड़ी आन बान शान है, घर के अंदर बड़े खुश मजाज माने जाते हैं आप। घर के अंदर पहुंचे तो किसी को दो तमाचा, किसी को दो बातें, किसी को आंखें निकाल कर दिखाए, ये आप आला अखलाक वाले नहीं माने जाएंगे। आप ढाबे पर हजारों खर्च कर देते हैं, घर में कोई छोटी मोटी चीज टूट गई, गिर गई, तेल मसाला गिर गया, आप फट पड़ते हैं बीवी पर, बच्चों पर, आप आला अखलाक वाले नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है, आला अखलाक वाला वो है जो अपने घर वालों के लिए आला अखलाक वाला है, और मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए अच्छे थे। एक रिवायत आपको सुनाता हूं, सही बुखारी किताबुल नफकात की रिवायत, बाबू खिदमतुर रजुली लिअहली, हजरत असवद बिन यजीद कहते हैं, साल तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनो फिल बैत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया
کہ کانا فی محنت اہلہی فیدا سمی الاذان خرجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے، گھر کے اندر جب اذان سنتے تھے تب باہر جاتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ گھر کے کام کاج، جھاڑو پوچھا، سلائی کٹائی، جو ضرورت ہو اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لگے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے نوکروں کی ضرورت ہے، آپ رکھیے، شرع نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اس سنت پر کبھی آپ عمل کیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ مصروف ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہفتے کی چھٹی میں، کبھی مہینے کی چھٹی میں گھر والوں کے ساتھ مل کر کے آپ کھانا بنائیے، گھر والوں کے ساتھ مل کر کے گھر کی صفائی کیجئے۔ اس سنت کو زندہ کر کے جو محبت آپ اپنے گھر والوں کو دے پائیں گے، یقیناً نوکروں سے کروا کر کے وہ نہیں دے پائیں گے، کروائیے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اخلاق کے حامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی ہیں، جس نبی کو کہا گیا تھا انک لعلی خلق عظیم۔ میرے بھائیوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کتاب العیدین، مسجد کے اندر حبشی کھیل دکھا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹھ پر اس طرح سے حضرت عائشہ کو ٹکا لیا کہ دوسرے نہ دیکھ پائیں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے کھیل کو دیکھیں۔ کہتی ہیں جب تک میں وہاں سے تھک کر کے ہٹ نہیں گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان مبارک کو جھکائے ہوئے، مجھے اپنے کندھے پر چڑھائے ہوئے اور پورا کھیل دکھاتے رہے۔ نبی نے نہیں کہا کہ بس ہو گیا تم جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اپنے گھر میں اچھا اخلاق کا حامل بن کر کے دکھائیے، تب آپ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں۔ وگرنہ اگر آپ گھر کے اندر اچھے نہیں ہیں تو باہر کتنے بھی اچھے ہیں آپ کا اخلاق اچھا نہیں مانا جائے گا۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کی جائے، آپ کے ساتھ اگر کوئی برے اخلاق سے پیش آئے، اس وقت آپ کا امتحان ہے کہ آپ اخلاق کے کس درجے پر۔ ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، سنن ابو داؤد کتاب الادب کی روایت ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے، ایک دیہاتی آیا، فجوز رداءہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر زور سے کھینچا، وکانت رداء خشنہ، وہ کھردری چادر تھی، فحمر رقبتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو لال کر دیا۔ زور سے پہلے چادر آپ کے گردن میں تھی، پکڑ کر کھینچا، گردن کو سرخ کر دیا، اور اس کے بعد میں بس نہیں کیا، یا محمد احمل علی بعیری حازین، میرے ان دونوں اونٹوں پر بیت المال میں جو مال جمع ہے لاد دو، لوٹ کرا دو، فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِن مَالِكَ وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ، کیونکہ وہ بیت المال کا مال جو ہے تمہارے باپ کا مال نہیں ہے، تمہارا مال نہیں ہے، میرے اونٹوں پہ لاد دو۔ بتائیے، آپ اگر کہیں کسی تنظیم کے مالک ہو، کسی چیز کو بانٹ رہے ہوں اور ایسا آپ کے ساتھ کر دیا جائے تو آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اس وقت آپ کا کیا ریئیکشن اور رد عمل ہوتا ہے وہ طے کرے گا کہ آپ کا اخلاق کس درجے کا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اس کی تو کہا لا واستغفر اللہ، لا واستغفر اللہ، لا واستغفر اللہ، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں استغفر اللہ، نہیں استغفر اللہ، میرا مال میرے باپ کا مال نہیں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کو بلایا، ایک اونٹ پر کھجور لوڈ کیا، دوسرے اونٹ پر جو لاد کیا اور اسے روانہ کر دیا۔ اس وقت جب آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے تب یہ آزمائش ہے آپ کی، اور اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا وہ طے کرے گا کہ آپ کا اخلاق کس درجے کا۔ بہت ساری باتیں میرے بھائیوں، کچھ صفات ایسے ہیں جن کو آپ پیدا کریں جو آپ کے اخلاق کو بلند کریں گے۔ عفو درگزر جن میں ایک چیز ہے معاف کرنا۔ معافی اس وقت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے پکڑ میں ہو اور آپ سزا دے سکتے ہو تب معاف کریں۔ آپ پوری کوشش کر لیں اسے بدلہ لینے کی، جب نہ لے سکیں تو کہہ دیں میں نے معاف کر دیا، وہ معافی نہیں، وہ مجبوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، باب غزوۃ الرجا سے، رجی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے اور دوپہر کے وقت میں ایک پیڑ کے سائے کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک دشمن آیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے فاخترت سیفہ، اللہ کے رسول کی تلوار کو اٹھا لیا، آپ پر اٹیک کرنا چاہتا تھا، جان سے مارنا چاہتا تھا۔ نبی جاگ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ بچائے گا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، نبی نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی، نبی نے کہا میں یمنوں کا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ میرے بھائیوں، اس نے کہا آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں، خوشامد شروع کر دیا، بڑے اچھے ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جانے دیا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی جانی دشمن آپ کے پکڑ میں آ جائے جو آپ کی جان لینا چاہتا تھا، اس وقت
آپ عفو درگزر سے اس وقت کو معاف کریں، یہ بتلائے گا کہ آپ کا اخلاق کی درجے کا ہے۔ آپ ایثار کو اپنائیں، آپ رقت قلب یعنی دل آپ کا نرم ہونا چاہیے۔ ایثار و قربانی کی مختصر مثال میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس کی تشریح کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعلان کرتے ہیں میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک صحابی نبی کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ بچوں کا ہو جائے، کہا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا گیا، اور اس صحابی نے کہا کہ کھانا صرف مہمان کے لیے ہے، پلیٹ میرا بھی رکھنا، لیکن چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، چراغ بجھا دیا گیا، اور جو کھانا تھا مہمان کے پلیٹ میں، مہمان کھانا کھا رہے ہیں، صحابی رسول کے پلیٹ میں کچھ نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ کو پلیٹ میں لے جا رہے ہیں، منہ تک لا رہے ہیں، پھر پلیٹ میں لے جا رہے ہیں، تاکہ مہمان اندھیرے میں سمجھے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ اس طرح میاں بی بی بھوکے سو گئے، بچے بھوکے سو گئے، اللہ کے رسول کے مہمان کی ضیافت کی، صبح مسجد نبی میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی ہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایثار اخلاق کا ایک اعلیٰ پہلو ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ ایک پیالہ پانی ہے، پیاس آپ کو لگی ہے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن خود نہ پی کر کے آپ دوسرے کو دے دے، یہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے۔ میرے بھائیوں، دل کو اپنے نرم بنائیے۔ اس طرح جو برے اخلاق ہیں، جو برے صفات ہیں، جس کی بنیاد پر انسان کی اخلاقی گراوٹ آتی ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ جس کے اندر حسد ہے، جلن ہے، بدگمانی ہے، کسی کے ٹوہ میں لگنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچیں۔ وقت ختم ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہا ہم تمام لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔